خواتین و حضرات، مجھے اس بات کی شدید تکلیف ہے کہ میں خود اس فیض فیسٹیول میں آپ حضرات کے یا خواتین حضرات کے سامنے پیش نہیں ہو سکا اور اپنے خیالات کا اظہار بنفس نفیس نہیں کر سکا۔ اس کی وجہ صحت کی ہے۔ وہ نذیر اکمل آبادی نے کہا تھا جتنے سخن ہے ان میں یہی ہے سخن درست، اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست۔ تو وہ تندرست نہ رہے بندہ تو پھر کچھ وہ بات نہیں رہتی۔ میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کا لٹریچر فیسٹیول جو انہوں نے اسلام آباد میں کیا، وہ اس میں شامل ہونے کے لیے گیا اور وہاں پہ کچھ پتہ نہیں کیا کھا لیا یا کیا ہوا، میری صحت بگڑ گئی۔ جب میں واپس کراچی آیا تو مجھے بخار بھی تھا، کچھ کھا بھی نہیں سکتا تھا، کئی دن تک صرف جوس پیتا رہا۔ ابھی تک میں پوری طرح سے ریکور نہیں کر سکا۔ اس لیے اس چیز کا مجھے افسوس ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوتی اگر میں خود آپ کے سامنے آ کے اپنے خیالات پیش کر سکتا۔ مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ نے یہ کتاب جو لکھی تھی جیل میں، یہ اردو میں کیوں لکھی؟ حالانکہ خود میری جو تعلیم ہوئی تھی وہ بیشتر انگریزی زبان میں ہوئی تھی، انگلش میڈیم سکولز میں پڑھا، اور اس کے بعد برٹش انڈین آرمی میں گیا جہاں کی تو زبان ہی انگریزی تھی۔ تو وہ تمام زندگی تو خیر انگریزی میں اوپر میرا عبور رہا ہے، اردو ذرا نسبتاً اس کے میری کمزور تھی۔ لیکن پھر بھی جیل میں آ کے مجھے ایسے اردو دانوں کے ساتھ رہنا پڑا، فیض احمد فیض، سید سجاد ظہیر، جو کہ اردو کے ستون مانے جاتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں کی صحبت میں، اور ان کے پاس کتابوں کا بہت بڑا ذخیرہ تھا، جیل میں بھی رکھی ہوئی تھی انہیں، جو میں ان سے وقتاً فوقتاً لے کے پڑھتا رہتا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنا وقت اردو کی کتابیں پڑھنے میں لگایا، اور اس سے رفتہ رفتہ اردو زبان پہ مجھے کافی سا عبور حاصل ہو گیا۔ یہاں تک ہو گیا کہ 3 سال جیل رہنے کے بعد میں نے سوچا کہ خود لکھنا چاہیے۔ چنانچہ میں نے اردو میں ہی لکھنا شروع کیا جیل کے حالات کے متعلق، جس دن سے گرفتار ہوئے اس دن سے لے کے رہائی تک کیا قصے ہوتے رہے، وہاں پہ کیا ایک لوگوں کا انٹریکشن ایک دوسرے کے ساتھ تھا، وہ بہت دلچسپ ہوتے ہیں جیل میں اس طرح کی باتیں۔ تو چنانچہ ان کو میں قلم بند کرتا رہا، اور وہ اردو میں پہلے لکھنے کے بعد عجیب بات ہے کہ میں جب کتاب لکھ لی تو اس کے بعد جب رہا ہوا ہوں تو رہائی کے بعد میں نے وہ مسودہ مینوسکرپٹ ایک دراز میں پھینک دی اٹھا کے، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا کہ یہ تاریخی چیز ہے، اس کے متعلق آپ نے لکھا ہے بھائی تو اس کو چھپوا دو، پرواہ نہیں، کوئی کتاب پھینک دی۔ کچھ بہت عرصے کے بعد، بلکہ 17 سال بعد، رہائی کے 17 سال بعد، میرے غالب اکیڈمی کے جو منتظم تھے مرزا ظفر الحسن، ان سے ملاقات ہوئی تو تذکرہ آ گیا کہ میں نے جیل میں یہ جو وقت گزارا تھا اس کے متعلق لکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا میاں تو وہ لکھ کے کیا کیا ہے اس کو؟ میں نے کہا وہ پڑا ہوا میرے پاس۔ کہتا میاں پاگل ہوئے ہو، ایسی اہم کتاب کو آپ نے اس میں دراز میں پھینکا ہوا ہے کاغذ میں، تو بڑا تاریخی چیز ہے۔ جیل میں آپ نے وقت اتنے اہم لوگوں سے گزارا اور آپ نے اس کے متعلق کوئی کتاب نہیں چھپائی۔ چنانچہ 1972 میں پہلی دفعہ یہ کتاب مرزا ظفر الحسن نے چھاپی، پھر اس کا دوسرا ایڈیشن 1986 میں اردو میں ہی چھپا، تیسرا ایڈیشن 1992 میں چھپا، چوتھا ایڈیشن 2001 میں چھپا۔ چوتھے ایڈیشن کے اوپر اس زمانے میں حکومت پیپلز پارٹی کی تھی، انہوں نے جیل کے متعلق جو رودات مختلف لوگوں نے لکھی ہیں ان کو انعامات دیے۔ میری کتاب بھی اس میں چنی گئی اور مجھے ایک بہت اچھی ٹرافی اور 1 لاکھ روپیہ نقد بطور انعام کے دیا گیا۔ تو یہ اب 5واں ایڈیشن جو ہے وہ بھی میں چھپا ہے، لیکن وہ بھی اب ختم ہو گیا ہے۔ اردو کی اب کتاب آپ کو بازار میں نہیں ملے گی۔ اب کوشش کروں گا
کہ اس کا اب ایک اور ایڈیشن چھپا سکے. اب ایک اور دلچسپ بات سنیے. 2 سال ہوئے میں نے اپنے نواسوں سے پوچھا کہ بھائی 5 ایڈیشن میری اردو کی کتاب کے چھپ چکے ہیں. زندگی زندہ دلی کا نام ہے, وہ آپ نے پڑھی ہے؟ تو کہنے لگے نانا اگر آپ انگریزی میں لکھتے تو ہم پڑھتے. یہ سن کر میں کچھ حیران ہوا. تو مگر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ ہماری اپر مڈل کلاس کے نوجوان اب انگریزی میں پڑھنا زیادہ پسند کرتے ہیں بنسبت اردو کے. چنانچہ میں نے اردو کی کتاب کا بیٹھ کے اس عمر میں ترجمہ کیا انگریزی میں, اور اس کو آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کو دیا, جنہوں نے اسے چھاپا اور مارکیٹ کر رہے ہیں, اور اس کتاب کا نام ہے پریزنٹ انٹرویو.